الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة الشعراء آج ہم نے سنی، اور اسی طرح سورة النمل اور سورة القصص بھی کچھ اس کا حصہ سنا. سبحان اللہ، یہ تمام کی تمام صورتیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ایک انبیاء کا ذکر کیا، اور ان انبیاء کا تذکرہ ان صورتوں میں اس لیے ہے اور پورے قرآن میں اس لیے ہے کہ ہم ان صورتوں میں اور انبیاء کے اس تذکرے میں اپنے آپ کو تلاش کریں، ہم کہاں پہ ہیں. اور دیکھیے، ہم دو میں سے کسی ایک طرف ہوں گے، یا تو ہم انبیاء والی سائڈ پر ہوں گے علیہم الصلوۃ والسلام، یا پھر ہم دوسری سائڈ پر ہوں گے جو کہ انبیاء کے مخالف تھے. یا تو ہم میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین جیسی صفات اور کوالٹیز پائی جائیں گی، یا پھر ہمارے اندر دوسرے لوگوں جیسی خصلتیں پائی جائیں گی. ہم نے اب خود کو خود ہی تلاش کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تم لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. سب سے پہلے آج کے پڑھے ہوئے اسباق اور آیات میں سے جو چیز ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی تیسری آیت میں ایک بات بیان کی، اور یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں، جو دین سے متعلق ہیں. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین سے متعلق ہیں لیکن ان کو اختلاف رائے، ڈفرنس آف اوپینین، اس کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، اور ان کو نہیں معلوم کہ وہ اس کی وجہ سے کتنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک مسجد ہمارے قریب یہاں پر، وہاں پہ ایک بڑے اچھے صاحب علم تشریف لائے. انہوں نے لیکچر دیا. اس لیکچر میں ایک ایسی چیز تھی جو لوگوں کے درمیان ذرا لوگوں کا اوپینین اس میں مختلف تھا، موجودہ حالات کے اعتبار سے تھی. وہ ان شیخ کا، ان عالم دین کا، ہمارے بڑے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پر موجود کچھ لوگوں نے جو کہ دین سے اور کسی دینی جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، واللہ انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا جتنا کہ کسی معزز انسان کا کر لینا چاہیے. عالم دین تو دور کی بات ہے. جب دیندار لوگوں کا یہ حال ہوگا اور مساجد میں یہ حال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. دینداری کی تو بنیاد ہی تربیت پر ہوتی ہے. اللہ کے بندو، اگر ہمیں ہمارے موقف کے خلاف بات سن کر، ہماری رائے کے خلاف رائے سن کر ہم میں حوصلہ اور برداشت نہیں رہتی تو ہم کہاں کے دیندار ہیں؟ ہم تو لوگوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے. اور کیا دنیا میں آپ کسی ایسی جگہ رہ سکتے ہیں کہ جہاں پر سارے لوگ ہی آپ کی طرح رائے رکھنے والے ہوں؟ مختلف ہوں گے، لوگ تو مختلف ہوں گے. تو اب جب اتنی جلدی آپے سے باہر ہوں گے، لوگ بات بات پر مسجدیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، عقیدہ و منہج چھوڑ دیتے ہیں، ایک ایک بات پر اختلاف، ایک ایک بات کے اوپر لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں. یہ تو بس گئے. اللہ اکبر. یہ جو طریقہ کار ہے نا میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بتاتا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین پر چلنا تو شروع کر دیا، پریکٹس تو شروع کر دی، لیکن ہم نے اپنی تربیت پر توجہ نہیں دی. دیکھیے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے متعلق ہے. دین کا کام کرنے والا ہر شخص، مرد ہو یا خاتون، کوئی بھی ہو، اسے یہ چاہیے کہ اپنے لیے وہ اسوہ بنائے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کو بنائے. اگر ہم نے آپ کو اسوہ نہیں بنایا تو ہم نے کیا دین کا کام کرنا؟ آپ سے بڑھ کر کون ہوگا لوگوں کو دعوت دینے والا؟ دعوت کی اسٹریٹجی، دعوت کا اسلوب، میتھڈولوجی کون جاننے والا ہوگا؟ آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جن کو آپ دعوت دیتے تھے کیسا تعلق تھا؟ یہ قرآن کی دو آیات، واللہ جس بندے میں شعور ہے، زیادہ علم نہیں بھی ہے، تھوڑا سا ہے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک داعی، عالم یا طالب علم ہونے کے اعتبار سے میرا رویہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو میں نے دعوت دینی ہے کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے بارے میں سنیں کہ وہ اپنے مریض سے کہہ رہا ہے کہ یار تمہارے اندر تو بیماری بہت بڑی ہے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارا علاج نہیں کروں گا، تو ہم سب اس ڈاکٹر کو کیا کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر عقل مند نہیں ہے کہ نہیں ایسا؟ اب ایک بندہ، وہ داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، عالم ہے، یا وہ مبلغ ہے، یا طالب علم ہے، وہ جن کو دعوت دینی ہے ان کو وہ ایکسپوز کرنے کے چکر میں ہے، وہ اس چکر میں ہے کہ بس ایسی کی تیسی پھیر دو. اللہ کے بندو، کہاں سے یہ دعوت سیکھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر تسلی دی ہے، اس سورہ میں بھی اور سورہ کہف میں بھی. اس سورہ کی آیت 3 ہے، سورہ کہف کی آیت 6 ہے. سورہ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 3 میں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر، آپ تو لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ کہف میں کیا فرمایا؟
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. کیا پیغمبر آپ تو اپنے آپ کو بس ختم ہی کر لیں گے اس وجہ سے کہ لوگ اس بات پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. جس داعی میں یہ درد نہیں ہے وہ انفٹ ہے دعوت کے میدان میں. وہ طالب علم ہو، وہ عالم دین ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی ہر چیز مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی دعوت تبلیغ کو چھوڑ کر پہلے ان چیزوں کو سیکھ لے اور ان چیزوں پر تربیت حاصل کر لے. اچھی طرح جب وہ تھوڑا سا اس کا پریشر برقرار ہو، جب تھوڑا سا اس کا اسٹیمنا اچھا ہو جائے کہ وہ برداشت بھی سیکھ جائے اور درد بھی اس میں لوگوں کا ہو، گنہگاروں کا درد ہو، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ان لوگوں کا بھی یہ درد ہو کہ میں نے ان کو واپس لے کر آنا ہے، پھر وہ دعوت کے میدان میں آ جائے. ورنہ واللہ ہو سکتا ہے، خدشہ ہے کہ اس کا دعوت میں آنا اس کے فائدے سے زیادہ نقصان والا ہو. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں کئی لوگوں کا واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کا سورۃ القصص میں بھی، اور بہت تفصیل سے کیا، کئی باتیں کئی پہلو ذکر کیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، قوم عاد قوم سمود کا واقعہ بیان کیا، قوم لوط قوم شعیب کا واقعہ بیان کیا. ہم آج لیں گے قوم لوط کے واقعے میں سے ایک چیز، اور کس قدر یہ ریلیونٹ ہے ہمارے آج کے دور کے ساتھ. آج کا دور کون سا ہے؟ میڈیا کا دور، انٹرنیٹ کا دور، انٹرنیٹ کی آزادی کا دور، وی پی اینز کا دور، اور اس کے ذریعے سے ہر اس حرام تک رسائی کا دور. جو چیزیں ہمیں نہ صرف یہ کہ ہماری آنکھوں کا زنا اس میں مبتلا کرتی ہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہمیں، ہم سب کو، نوجوانوں کو بہت دور پہنچا دیتی. یہ دور ہے. اس دور میں کتنا ضروری ہے کہ ہم قوم لوط، ان کی حرکتیں، ان کو دی جانے والی دعوت اور اس کا نتیجے میں ان کا انجام، اس پر غور کریں. ہر وہ بندہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر وہ بندہ جس کے پاس موبائل ہے اور اس کا وہ استعمال ہر پابندی، حیا، اللہ کے خوف کے بغیر کر رہا ہے، خاص طور پر اپنی تنہائی میں. آئیے چند حقائق کو دیکھتے ہیں، شاید ہمارے لیے بڑے ہی عجیب و غریب ہوں، وہ بڑے عجیب و غریب. قوم لوط کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر کیا، دوسری قوموں کا بھی ذکر کیا، اور جب ان کو دعوت پہنچا دی گئی، پہلے تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو ان کو دعوت دینے والے تھے نا، ان کی نرمی کا ذکر کیا. اذ قال لهم اخوهم لوط، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوط کتنی بدترین قوم تھی یہ، لوط علیہ السلام کی قوم. کہا جب ان کے بھائی لوط نے ان کو دعوت دی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انبیاء کو اس قوم کا جو مشرک تھے ان کے بھائی کے طور پر کہا، کیونکہ برادری کا حصہ تھے، قوم کا حصہ تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے پیار سے سمجھایا. اس کے بعد پھر آگے جب بات چلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر جو کیا، یہ وہ قوم ہے قرآن میں تباہ شدہ، عذاب جن پر آئے، یہ وہ قوم ہے جن پر 3 عذاب آئے. 3 عذاب. کسی اور قوم پر آپ کو ایسا کم ہی ملے گا کہ اس پر 3 عذاب آئے ہوں. 3 عذاب، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے. کون کون سے 3 عذاب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر میں آیت نمبر 74 میں، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. پہلا عذاب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کو زمین سے اٹھایا، فرشتوں نے زمین سے اٹھایا. اب اندازہ کریں کہ یہ ہم نے تو، لوگ ہمارے دل دادا ہیں نوجوان فلمیں دیکھنے کے، ہم نے تو فکشنز اور وہ حقیقت سے دور ڈرامے اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے ہم عجیب و غریب سے لوگ ہیں. یہ حقائق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں کو زمین، پورے خطے کو زمین سے اٹھایا، کہا فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا کر دیا. کیا مطلب؟ اٹھایا اور اٹھا کر پلٹ دیا. لیکن اٹھانے کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ ان کو اٹھایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ان پر بارش کی. اگر اولے تھوڑے سے بڑے ہوں نا اور ہم کہیں باہر کھڑے ہوں اور تیز ہوں تو آپ تصور کر سکتے ہیں کیا بنے گا انسان کا. آپ لوگوں کو یاد ہے اسلام آباد میں اولے پڑے تھے F7 میں، اور ادھر ادھر آپ نے حالت دیکھی تھی گاڑیوں کی کیا بنی تھی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اب تصور کریں کہ وہ نوکیلے اگر پتھر ہوتے تو. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، نوکیلے پتھروں کی بارش کی. اور اس سورہ میں جو ہم نے ابھی پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو چیخ سے پکڑا. بلکہ سورۃ الحجر کی بھی آیت نمبر 73 74 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر آپ کی عمر کی قسم، یہ اپنی مدہوشی میں، اپنی اس شہوت میں اتنے غرق تھے، کوئی کسی کی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی تھی. فاخذتہم الصیحہ، تو پھر ان کو چیخ نے آ لیا، یعنی آسمانوں پر ان کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی گئی. پھر فرشتے نے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے اور دوبارہ ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا. کون لوگ تھے؟ ان کی کیا حرکت تھی؟
ان کی حرکت یہ تھی کہ اپنی شہوت، زنا کے دل دادا رسیا، اور اس زنا کی عادت اور شہوت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی بھی باؤنڈری کا، کسی بھی حد کا خیال نہیں رکھا، کراس کر لی، ساری باؤنڈریز کراس کر لی۔ مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے، اور پتہ یہ چھپ کے نہیں کرتے تھے، علل اعلان بتا کر سب کو پتا تھا کہ یہ سارے ایسے ہی ہیں، سب کو معلوم تھا کہ ایسے ہی ہیں۔ واللہ آج ہمارے کتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں جن میں باقاعدہ ایسی سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جو ہومو سیکسولیٹی پر لوگوں کو باقاعدہ ابھارتی ہیں، بلاتی ہیں، حصہ بناتی ہیں، اور پھر اس کام کو وہ کر گزرتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ کیسے عذاب نہ ہے امت پر، کیسے عذاب نہ ہے۔ ان کے نبی لوط علیہ السلام سمجھا کے بڑے پیار سے، ہا اولائی بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے جن کو اللہ نے حلال کیا، ان سے شادیاں کرو، اپنی خواہش کو حلال ذریعے سے پورا کرو۔ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، بات ماننا دور کی بات ہے، نبی کے گھر میں وہ فرشتے جو نوجوانوں کی شکل میں آئے ان کے پاس آگے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے۔ اب تصور تو ذرا کریں کہ کیسا منظر ہوگا۔ قوم کے سب سے معزز کون لوگ ہیں؟ انبیاء۔ دنیا کے سب سے برگزیدہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء۔ یہ ان کے گھر میں آگے، او اللہ کے بندو، اتنی لعنت، اتنی پھٹکار۔ کسی کا تو کوئی خیال کرو، کسی چیز کا تو خیال کرو، وہ نبی ہیں، بڑے ہیں قوم کے، تمہارے مسلح ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، اور وہ منع کر رہے ہیں، اور اتنے پریشان ہوئے لوط علیہ السلام، اتنے پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ کاش کوئی ایسا الا رکن شدید، کوئی مجھے ایسی چیز مل جائے کہ بس وہاں پہ میں پناہ لے لوں اور ان لوگوں کے شر سے بچ جاؤں۔ اتنے پریشان ہوئے۔ آج ہمارے پاکستان کی حالت، جو چیزیں رپورٹس میں آ چکی، جو چیزیں فائل ہو چکی، جو چیزیں ثبوتوں کے ساتھ واضح ہو چکی، نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، ان بدبخت لوگوں نے یہ قوم لوط والا کام ہی نہیں کیا، اس سے آگے کا کام کیا، اس سے بھی کہیں آگے گزرے ہوئے لوگ، کہ جن لوگوں نے اپنی گندگی، غلاظت اور یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ وہ بلاسفہمی اور وہ توہین کی، اللہ کی توہین، قرآن کریم کی توہین، اللہ اکبر، انبیاء اور رسول کی توہین، اہل بیت، صحابہ صحابیات کی توہین، جو ثابت ہو چکی ہے، جو وہ بار بار کرنے والے تھے۔ ایسے غلیظ لوگ بھی موجود ہیں۔ بتائیں آسمانوں سے وہ پتھروں کی بارش نہ ہو، زمین میں دفنائے نہ جائیں، دھنسائے نہ جائیں، سیلاب اور یہ سب چیزیں نہ آئیں تو کیا آئے؟ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پھر رہا ہے۔ ہم نے اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ واقعات بیان کیے نا، صرف یہی واقعات نہیں ہیں، اس کے مقابلے میں بھی کچھ واقعات ہیں جہاں ان لوگوں کی بے حیائی عروج پر تھی، وہاں پہ کچھ حیا، پاک دامنی، عفت اور عصمت کی کچھ مثالیں بھی تھیں، کچھ رول ماڈل بھی تھے۔ آج بھی ان میں سے ایک کا ہم نے ذکر پڑھا، جو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام میں بیان فرمایا۔ وہ شعیب کی، ان کے بارے میں خیر اختلاف ہے، ان کی وہ دو بیٹیاں جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کس قدر بہترین پیرائے میں کیا۔ جاءت احداہما فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، آیت نمبر 25 سورۃ القصص کی ہم نے سنی ہے کہ جب پانی پلا لیا، اپنے گھر میں جا کے بتایا کہ بابا اس طرح سے ایک نوجوان نے ہمارے لیے پانی پلایا، تو یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے ہی امین ہیں، بڑے مضبوط بھی ہیں، اس لیے کہ ان دونوں کا مشاہدہ کیا۔ وہ کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے پانی نکال لیا، اور چلتے ہوئے اس طرح سے ترتیب بنائی چلنے کی تاکہ ان کی ان دو خواتین پر نظر نہ پڑے۔ کہتے ہیں کہ ان کو کہا کہ آپ دونوں میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف آپ کینکری پھینکنا، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ اگر وہ خواتین آگے چلتی تو نظر پڑ سکتی تھی، اگرچہ وہ پردے میں تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی مثالیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قوم لوط کا ذکر کیا تو قوم لوط اور اس تباہی، اس عذاب اور ملٹیپل عذاب، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک نظام دیا۔ پتہ وہ کیا نظام ہے؟ وہ نظام نور ہے، وہ عفت، عصمت، پاک دامنی اور حیا کا نظام ہے، جس کا ہم نے سورۃ النور میں کل ذکر پڑھا ہے پورا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کو غیر معمولی انداز میں بیان کیا، فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ وہ سورہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ ساری صورتیں اللہ نے نازل کی ہیں، اس کے بارے میں کیوں؟ خاص ہے کچھ۔ وفرضناها، ہم نے اس سورہ کے احکامات کو فرض کر دیا، ساری سورہ کے احکامات فرض ہیں، یہ کیوں؟ اس میں کچھ خاص ہے۔ وہ خاص کیا ہے؟ وہ خاص یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اے عزت مآب والدین، اے قوم کے بڑے لوگوں، اے وہ لوگوں جن پر ذمہ داری ہے، اے وہ لوگوں جن کے گھروں میں خواتین ہیں،
جو پاک دامنی کو چاہنے والے ہو، چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے اس سورہ میں احکامات بہت ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تم اور تمہاری نسلوں میں بھی کوئی قوم لوط برائی، بدکاری، زنا، شہوت پرستی کی طرف کوئی نہ جائے، تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں، تو پھر سکھاؤ ان کو یہ احکامات، پھر بتاؤ ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس برائی، بدکاری اور شہوت کی غلامی کے مقابلے میں کون سا نظام دیا ہے۔ اس نظام کی چند ایک چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان کی۔ سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 28، 29، 30، 31 تک پورا ایک اصول و ضوابط کا ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے، پورا قانون ہے ماننے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا اجازت کے آداب، استئذان کہتے ہیں محدثین نے جو احادیث کو کلیکٹ کیا تو احادیث میں ایک باب ہے باب الاستئذان، جس کے تحت انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث بیان کی۔ استئذان کا مطلب یہ ہے اجازت لینے کے احکامات۔ جب کوئی بندہ کسی کے گھر میں یا اپنے گھر میں داخل ہو، کسی کے کمرے میں داخل ہو، تو اس کو کن آداب، کن تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، پورا اس کا ایک قانون بیان کیا اس سورہ میں، سورۃ النور میں۔ احادیث میں بہت کچھ ہے، پورا قانون۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ تم لوگ جب گھروں میں داخل ہوگے، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین، اے ایمان والو تم لوگ جب داخل ہو تو پھر لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، پہلے تو یہ بات یہ ہے کہ اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو جاؤ، منہ اٹھا کے ایسے ہی بغیر اطلاع دیے، بغیر آگاہ کیے، بغیر اجازت لیے نہ داخل ہو اپنے گھروں کے سوا۔ اپنا گھر انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا گھر وہ ہے جس میں صرف اس کی بیوی ہے بس، یا بیوی کا شوہر ہے، یہ اس کا اپنا گھر ہے۔ جس گھر میں اس کے والدین رہتے ہیں، بہن بھائی رہتے ہیں، یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، اس کے اصول و ضوابط، اس میں اجازت کے قوانین بالکل مختلف ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں، بیوی اپنے شوہر کے کمرے میں بغیر بتائے، بغیر اجازت لیے جا سکتی ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس نے بھی جس کے کمرے میں جانا ہے وہ اجازت لیں گے۔ خواتین کو حیا کا لباس دیا، خواتین کو حجاب کے احکامات دیے، اور مردوں کو یہ والی تعلیمات دیں تاکہ یہ دونوں طرف سے مل کر وہ پختہ نظام بنے کہ جس نظام کے سامنے سارے شیاطین اور سارے قوم لوط والے بدبخت اور سارے بے حیائی پھیلانے والے ناکام ہو جائیں۔ یہ ایک حصار ہے، ایک قلعہ ہے، ایک فورٹریس ہے۔ اس فورٹریس سے جو لوگ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ تمہارا جسم تمہاری مرضی، خواتین کے حقوق ہیں، خواتین آزاد ہیں، آزادی، فریڈم۔ فریڈم، یہ فریڈم کون سی والی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ والی فریڈم ہے جو بھیڑیے کہہ رہے ہوتے ہیں بکریوں کے بارے میں، جو چرواہے نے ان کو بند کر رکھا ہوتا ہے، تو بھیڑیے چرواہے سے کہتے ہیں تم نے ان بکریوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، ان کو آزاد کرو۔ جب یہ بکریاں آزاد ہوں گی تو کیا ہوگا؟ یہ بھیڑیے پھر ان کے ساتھ وہ کریں گے جو آج قوم کی ان بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے اسی طرح کی آزادی لینے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ بھیڑیوں نے وہی درندگی کی جو کہ ایک تاریخ ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے، فلاں ٹک ٹاکر اس کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں وہاں پہ گیا، فلاں وہاں پہ گئی، اور یہ ہو گیا، قتل ہو گیا۔ جانتے ہیں نا ہم سب، ٹک ٹاک کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ان باتوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک خبر آتی ہے کہ فلاں بچی قتل ہوگی ٹک ٹاکر، فلاں لڑکا قتل ہو گیا ٹک ٹاکر، یہ ہو گیا، فلاں کا نعوذ باللہ من ذالک ایسا کوئی بےہودہ بے حیا کا کلپ آ گیا۔ لیکن اس کے آثار شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ محترم والدین، آپ سے شروع ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے گھر میں تربیت کا اہتمام نہیں کیا، آپ نے اپنے گھر میں یہ ایک فورٹریس اسلام کی تعلیمات کا، یہ نور، سورۃ النور کا یہ نور آپ نے اپنے گھروں میں نہیں ڈالا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں، سورۃ النور میں آیت نمبر 58، 59 اور 60 میں، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجازت میں یہ بھی کہا کہ تمہارے نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں اجازت لے کر گھر پہ آئیں، تمہارے نابالغ بچے بھی 3 اوقات میں اجازت لے کر گھر میں داخل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، تمہارے غلام ہوں یا وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے، وہ کب آئیں؟ فجر سے پہلے یعنی رات
کے وقت فجر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عشاء کے بعد۔ نابالغ بچے بھی اگر آئیں تو ان کو اجازت لے کے اندر آنا ہوگا۔ اپنے بیٹے ہیں، اپنی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اجازت لے کر اندر آئیں گے، ورنہ اندر آنے کی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اپنی والدہ کے کمرے میں بھی جانا ہے، اجازت لے کر جانا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، یعنی پوچھا گیا کہ اپنے یعنی والدہ کے گھر میں بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ بے پردگی کی حالت میں تم اپنی والدہ پر نظر ڈالو؟ کب کہاں کیسے کپڑا ہوتا ہے نہیں معلوم نا، اجازت لے کے جاؤ۔ اس قدر پاکیزہ حکم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، یس بہت اچھی طرح میں سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سنائیے، نوجوانوں کو خاص طور پہ، بالغ نابالغ، جس بندے نے کسی گھر میں جھانکا، کسی سوراخ سے، کسی بھی طرح سے، کیمرے کے ذریعے سے، جیسے بھی کسی گھر میں جھانکا، اور وہ گھر والے اس کی اگر آنکھ پھوڑ دیں، کوئی چیز مارے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اس کی آنکھ اندھی ہو جائے، اس کو یہ اجازت ہے، اس پر کوئی نہ گناہ ہوگا نہ کوئی فائن ہوگا۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ اور اجازت کے نظام میں پھر جو غیر محرم لوگ ہیں، ایک تو ہے خاتون کا اپنی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، یہ ایک اجازت کا معاملہ جو کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں آیت نمبر 30 اور 31 میں بیان ہی یہ کیا کہ خواتین اپنی خوبصورتی کو کن کن سے چھپائیں گی، یعنی کن کن سے حجاب ہے۔ اپنے والدین سے بھی ایک خاتون کا حجاب ہے، اپنے والدین کے سامنے اور محرم رشتوں کے سامنے خاتون اپنے جسم کے کون کون سے اعضاء ظاہر کر سکتی ہے؟ ہاتھ بازو تک، چہرہ، سر، پاؤں، بس۔ اپنے والدین کے سامنے بھی، بھائیوں کے سامنے، ماموں اور چاچو کے سامنے بھی ان کو ایسے نہیں جانا ہوگا کہ بہت ٹائٹ لباس ہو، سی تھرو لباس ہو، نہیں، حیا کے پورے اصول و ضوابط کو قائم کر کے جانا ہوگا۔ یہ اصول ہیں۔ اور دیور اور جو غیر محرم ہیں، جو محرم نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو موت ہیں، خاص طور پہ وہ غیر محرم جو گھر میں رہنے والے ہیں۔ کوئی خاتون گھر میں آتی ہے، اس کے شوہر کے بھائی ہیں اور اس کے مزید رشتہ دار ہیں یا اس کے اپنے بہنوئی ہیں، جو بھی ہیں، یہ گھر کے لوگوں کو تو موت قرار دیا گیا کہ ان سے تو اصول و ضوابط پردے کے زیادہ ہونے چاہیے، زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں آئیں تو پوری طرح سے آگاہ کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہی کا ایک طریقہ بتایا، حتی تسلم علی اہلیہا، سلام کرو بھائی، زور سے سلام کرو اپنے گھر میں، اور اگر تمہارے غیر محرم خواتین رہ رہی ہیں تو زور سے سلام کرو تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ خواتین کا ایک ایریا الگ ہونا چاہیے، اس طرف مردوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، اگر جائیں تو وہ پوچھ کر جائیں۔ ہاں آپس میں سارے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، گپ شپ ہو سکتی ہے پورے حجاب میں، پوری طرح سے ایک اصول و ضوابط میں رہ کر۔ یہ قوانین ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پھر عورت کا لباس ڈیفائن کیا گیا۔ عورت کا لباس ایک وہ ہے جو شوہر کے لیے ہے، عورت کا لباس ایک وہ ہے جو غیر محرم کے لیے ہے، اور عورت کا ایک لباس وہ ہے جو محرم رشتوں کے لیے ہے، اور عورت کا ایک لباس وہ ہے جو نماز کے لیے ہے۔ جو نماز کے لیے وہ سر سے پاؤں تک پورا ڈھانپا ہونا چاہیے خاتون کو، کھلی چادر کے ساتھ یا کھلے لباس کے ساتھ، ہاتھ ننگے ہوں اور چہرہ ننگا، اور بس پاؤں تک بھی اس کے ڈھانپے ہوئے ہوں، لیکن اگر پاؤں تھوڑے بہت ننگے بھی ہیں تو چل جائے گا۔ اور وہ جو غیر محرم لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو ڈھانپیں گی، ہاتھ اور پاؤں اگر کھلے ہوں اور ان پر زیب و زینت نہ ہو، یعنی مہندی نہ لگی ہو، تو تب خاتون کے ہاتھ غیر محرم کے سامنے اگر کھلے نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چہرے کے پردے کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن یہ یاد رکھیے صرف اتنا سا اختلاف ہے کہ 2 یا 3% علماء، 2 یا 3% اسکالرز کا یہ کہنا ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہے نہیں، فرض نہیں ہے اس صورت میں جب فتنے کا خدشہ نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب خواتین نے زیب و زینت اختیار نہ کی ہو، میک اپ نہ کیا ہو، تب یہ فرض نہیں ہے، صرف 2 سے 3% علماء کے نزدیک۔ اگر ان علماء کے نزدیک اگر خاتون نے میک اپ کر رکھا ہے تو پھر اس کو چہرہ نقاب کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور باقی 95 to 97% علماء یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا نقاب فرض ہے۔ سورۃ النور میں ہم نے ایک آیت سنی ہے کل، آیت نمبر 32، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خواتین کے زیب و زینت کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اگر انہوں نے پاؤں میں پازیب پہن رکھے ہیں، پازیب ان کی اجازت ہے، اگر پازیب پہن رکھے ہیں تو وہ چلتے ہوئے اتنے پاؤں کو پٹخا پٹخا کر نہ ماریں کہ پازیب کی آواز غیر محرم لوگوں کو پہنچے۔ یہاں سے کیا پتہ چلا؟ وہ اسلام جو خواتین کے پازیب کی آواز تک کو حجاب میں لاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرے کا پردہ اس میں نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پازیب کی آواز زیادہ پرفتن ہے یا چہرہ پرفتن ہے؟ چہرہ خوبصورتی کا مرکز ہے، چہرہ پہچان کا مرکز ہے،
چہرہ دیکھ کے ہم لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں نا، خوبصورت ہے کہ خوبصورت نہیں. تو یہ ان علماء کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جو کہتے ہیں چہرے کا پردہ فرض ہے. خیر اس کے علاوہ پھر آواز کیسی ہو، غیر محرم خواتین سے بات چیت تو کی جا سکتی ہے ضرورت کی، لیکن کیسے کرنی ہے اس کے احکامات سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 32-33 میں ہم سنیں گے. اللہ اکبر. فلا تخضعن بالقول، خواتین مردوں سے بات کریں غیر محرم سے ضرورت کے وقت کرنا پڑ جاتی ہے عزیز و اقارب میں، بازار میں، تو اپنی آواز کو اٹریکٹیو نہ بنائیں، لوچدار نہ بنائیں، ایسا نہ بنائیں کہ بس بندے کے دل میں کوئی بات پیدا ہو. جس بندے میں شہوت کی بیماری ہوگی، خواتین کی یہ آواز جس میں اٹریکشن وہ پیدا کریں گی جان بوجھ کر، وہ اس بندے کی بیماری کو ہوا دے گی اور وہ کچھ نہ کچھ غلط کرنے کی کوشش کرے گا. یہ نظام ہے پورا، یہ میرے رب کا دیا ہوا نظام ہے. یہ وہ عزت اور عفت کا نظام ہے جو خواتین کو ملا، اور جب تک انہوں نے اپنایا واللہ ان کی عزتیں اور ان کی عفتیں محفوظ تھیں. اب تو کتنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں میں ایسے کیسز ہیں جہاں پر خواتین اس پر پریشان ہے کہ لوگوں نے ہمارے کلپس بنا رکھے ہیں، لوگوں نے موویز بنا رکھی ہیں، یہ بنا رکھا ہے، ریکارڈ کر رکھا ہے، اور اس سے کہیں آگے کی دنیا ہے. ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. بچنا چاہتے ہیں تو ان میں آ جائیں، ان میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے قلعہ بنایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ جینڈر میں ایک کشش کا بتایا، فطرتی کشش ہے. ہر چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے. اگر ہم اس پہ آئیں گے تو یاد رکھیے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے بچے بچ جائیں گے. خاص طور پر اپنے بچوں کو. اور ان سب چیزوں کو بریچ کرنے والی چیز کون سی ہے، پھاڑ دینے والی، اس پورے حصار کو اور اس پوری چیز کو پوری طرح سے تباہ کرنے والی، اس نظام کو تباہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ ہمارے موبائل. اور موبائل میں ہمارا اس کو بغیر کسی حدود و قیود کے استعمال کرنا، اور والدین کے اس کی طرف توجہ ہی نہ دینا. اس پر ابھی سے کنٹرول کر لیجئے. اگر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز میں نہ آئیں، کہ وہ اس شہوت کے غلام ہو جائیں اور اس کی بد عادت ان کو جب لگے تو وہ کسی طرح سے اس سے نکل ہی نہ سکیں، ان کو چاہیے ابھی اپنا علاج کر لیں. کسی بچے کو، نوجوان کو موبائل نہ دیں یہاں تک کہ آپ ان کو بتائیں، سکھائیں، سمجھائیں، تربیت کریں کہ کیسے اس کا استعمال کرنا ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے تمہارے ہاتھ میں. اس کو اجازت کے سارے احکامات بتائیں اور سکھائیں، اسے نظروں کی حفاظت کے احکامات سکھائیں، اسے بات چیت کرنے کے آداب طریقہ سلیقہ سکھائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظت کے نظام میں اس چیز کا بھی اضافہ کیا سورۃ النور میں آیت نمبر 32 میں، بلکہ 33 میں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء ہیں، جو والدین ہیں، ان کو حکم دیا کہ اپنے بچوں کی شادیاں کرو، جلدی لیٹ نہ کرو بغیر کسی سبب کے. شادی میں تاخیر صرف اتنی ہونی چاہیے بچوں کی بلوغت کے بعد کہ ان کو شادی کے احکامات سکھا دیے جائیں. شادی کے احکامات سکھائے بغیر بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. واللہ بربادی ہی بربادی ہے. ہمارے پاس اتنے کیس ہیں اللہ کی بنا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شادی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، رائٹس کیا ہیں، کس کے کیا حقوق ہیں، کیسے نبھانا ہے، صبر کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، برداشت کیا ہے. نہ شوہر کو نہ بیوی کو. شوہر نے بیوی کے رشتہ داروں سے کیسا سلوک کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور وہ گھر میں آنے والی وہ جو خاتون ہے، بہو ہے، اس نے کس طرح سے لے کر چلنا ہے پورے خاندان کو. افراط و تفریط ہے، زیادتی ہے، کسی جگہ پر کچھ، کسی جگہ پر کچھ. کسی نے یہ کہا کہ والدین کی، شوہر کے والدین کی خدمت فرض ہی نہیں ہے، اور فرض کا مطلب انہوں نے یہ لے لیا، فرض نہ ہونے کا مطلب یہ لے لیا کہ حرام ہے. افراط و تفریط، جہالت. کسی نے یہ کہہ دیا بہنوئی سے پردہ ہی نہیں ہے. عجیب، اللہ اکبر، عجیب نادانی اور جہالتیں ہیں. کیوں بہنوئی سے پردہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی اگر آپ شادی شدہ خاتون ہیں تو آپ کا دنیا کی کسی مرد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو پھر سارے مرد ہی آپ کے محرم ہو گئے بہنوئی کی طرح، سارے بہنوئی ہو گئے. یہ نظام اختیار کیجئے. آج کل ہم سارے بڑے سیکیورٹی کے نظام گھر میں بناتے ہیں نا. ہم جو بڑے بڑے لوگ آفیسز میں کام کرنے والے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں، وہ سائبر سیکیورٹی، فلاں سیکیورٹی، فلاں سیکیورٹی، یہ بھی ایک سیکیورٹی ہے. اور یاد رکھیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے اس سیکیورٹی کو انفارچونیٹلی سب سے زیادہ بریچ کیا جاتا ہے وہاں جن کو ہم وہ سینٹرز سمجھتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جانی تھی، ایجوکیشنل سینٹرز. سب سے زیادہ حجاب کے احکامات کو وہاں بریچ کیا جاتا ہے. لیکن یہ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. آئیے اس کو قبول کر لیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں آئیے اسلام قبول کر لیں. واللہ اسلام قبول کرنے میں بڑی عزت ہے، بڑی بلندی ہے، بڑی حفاظت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.